ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ ایک آزاد ملک میں جی رہے ہیں، اور ملک کو آزاد ہوئے 75 سال سے زیادہ ہو چکے۔ یہ آزادی بڑی محنتوں اور قربانیوں سے حاصل کی گئی تھی۔ کیوں حاصل کی گئی تھی؟ اس لیے کہ آزادی ایک قیمتی چیز ہے، اس کے بالمقابل غلامی ایک نقصان دہ چیز ہے۔ انسان آزاد ہوتا ہے تو وہ اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن غلام ہو تو وہ ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ انسان آزاد ہو تو وہ اپنی ہر صلاحیت کا اظہار کر سکتا ہے۔ انسان اگر غلام ہو تو اس کی صلاحیتیں سکڑ جاتی ہیں، مالک جتنا کہتا ہے اتنا ہی کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتا۔ انسان اگر آزاد ہو تو اسے پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملتا ہے، اس لیے کہ سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اپنے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ لیکن اگر غلام ہو تو اسے پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملتا۔ مالک اگر اجازت دے تو کچھ کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ انسان اگر آزاد ہو تو اس کا ایک اسٹیٹس بنتا ہے، وہ سب کے برابر ٹھہرتا ہے۔ غلام ہو تو وہ اپنے مالک کے برابر کبھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ آزادی کا فائدہ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیوں کے بعد آزادی حاصل کی گئی تھی۔ لیکن یہ جو آزادی کے فوائد ہیں، کیا ہم کو اور آپ کو وہ حاصل ہو رہے ہیں؟ 75 سال تو بیت گئے۔ غور طلب سوال یہ ہے، مجھے آج اس لیے یاد آیا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کی 15 تاریخ کو آزادی میسر آئی تھی، 15 اگست کو۔ حاصل ہے تب تو بڑے اطمینان کی بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ آزادی کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں میسر ہیں۔ ہر آدمی پریشان ہے، نہ اسے مساوات مل رہی ہے، نہ اسے خوشحالی مل رہی ہے، نہ اسے 100% آزادی حاصل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرے صرف 3 سوالوں کا جواب دیجئے۔ یہاں کے شہری ہونے کے ناطے ہمیں برابری کا حق ہے، لیکن اس شہریت کو چھیننے کی کوشش ہو رہی تھی یا نہیں؟ اور ابھی بھی وہ کوشش جاری ہے یا نہیں؟
آزاد ہونے کے ناطے ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنے دین اور شریعت پہ عمل کر سکیں؟ کیا ہمیں اپنے دین اور شریعت پہ عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے، یا اس میں مداخلت کی جا رہی ہے اور یکساں سول کوڈ کے نام پہ بہت کچھ تھوپنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ اور سب سے زیادہ اہم سوال جو اس وقت کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم اور آپ آزاد ہیں، تو آزاد ہونے کے ناطے ہمارا جان، مال، عزت، آبرو، ہمارے شاعر، چاہے وہ اللہ کے گھر ہوں، چاہے وہ ہمارا پردہ ہو، چاہے وہ ہماری اذان ہو، چاہے وہ ہمارا قرآن ہو، اسے بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ کیا یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں؟ جو کچھ منی پور میں ہو رہا ہے، جو کچھ ابھی ٹرین میں ہوا، جو کچھ ابھی ہریانہ نوح میں ہوا، گڑگاؤں میں ہوا، کیا یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہم محفوظ ہیں، ہماری ہر چیز محفوظ ہے؟ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس آزادی کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی تھی وہ ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں۔ کیوں حاصل نہیں ہے؟ جب تک ہم اس کا سبب تلاش نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں سبب اور مرض تلاش کرنا پڑے گا۔ مرض ہے کیا؟ ہمیں اور آپ کو آزادی یقیناً چاہیے، وہ ایک قیمتی چیز ہے، لیکن بے لگام آزادی جس پہ کوئی حد نہ ہو، ہم جیسے چاہیں جئیں، یہ ہمارا حق ہے، لیکن ہمارے آزادانہ جینے سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی کا نقصان ہوتا ہے، کسی کی جان خطرے میں پڑتی ہے، تو کیا اس آزادی کی بھی اجازت دی جائے گی؟ نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے دنیا میں قانون بنتے ہیں، ضابطے بنتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں جو اس طرح کی زیادتیوں کو، اس طرح کے کیا کہتے ہیں ظلم کو کنٹرول کریں۔ ہمارے یہاں بھی حکومت بنی اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ کنٹرول کرے، لیکن کنٹرول کی جو کچھ صورتحال ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، جس ذمہ داری کے ساتھ، جس چوکسی کے ساتھ یہ کام انجام پانا چاہیے نہیں انجام پا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک مزید پریشانی میں ہے۔ ہریانہ کے سی ایم سے سوال کیا گیا کہ پولیس تو پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے، آخر کیا کر رہی ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ پولیس ہر ایک کی حفاظت نہیں کر سکتی، کوشش تو کر سکتی ہے، جتنا کر پائے کرے گی، جہاں نہیں کر پائے گی نہیں کرے گی۔ اگر ایسی ہی حکومت ہے اور ایسا ہی نظم ہے تو پھر اس نظم کا پورا فائدہ تو ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کی چیز ہے، اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بلوائی ہیں، یہ جتنے شر پسند عناصر ہیں، بیماری اصل ان کی نہیں ہے، یہ تو ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ اصل بیماری سماج میں جو مؤثر گروپ ہوتا ہے، جو مؤثر طبقہ ہوتا ہے، اس کا بگاڑ ہے۔ جو لوگ اقتدار پہ ہوتے ہیں، جو لوگ کرسی پہ ہوتے ہیں، اس کا مزہ چکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے۔
اور اس کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے فرعون ظالم حکمراں تھا، اس نے اپنی عوام قبطیوں پر غلامی کا کیسا شکنجہ کسا تھا۔ کوئی بھی سلوک روا، ذرا خطرہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیں گے، وغیرہ وغیرہ، سب قرآن کے اندر مذکور ہے۔ تو کہیں اگر کرسی ڈاواں ڈول ہوتی ہے اور نیت بگڑتی ہے، ظلم پر آمادہ ہوتے ہیں، تو یہ سلوک ہوتا ہے، چاہے وہ فرعون کا رہا ہو، چاہے ہٹلر کا رہا ہو۔ یہ خود کچھ نہیں کرتے، یہ اپنے پیادے چھوڑ دیتے ہیں جو میدان میں کرتے ہیں، اور ان کو وہ صرف پروٹیکشن دیتے ہیں۔ اصل بیماری وہاں ہے، اس لیے کہ اس کرسی پہ بیٹھ کر کے تو سارے عیش و آرام ممکن ہیں، اور اس کرسی کو چھوڑ کر کے کوئی عیش و آرام کا تصور نہیں کیا جا سکتا جب اس کا مزہ چکھ لیں تو۔ ویسے ہی ان کے سپورٹ کرنے والے جو سرمایہ دار طبقے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ فرعون کے سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ قارون اور حامان۔ اور آج اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا سپورٹ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کون لوگ دنیا بھر کی اعانتیں دے دے کر کے اپنا کام نکالتے ہیں اور وہ عیش کرتے ہیں، ہمیں خوب معلوم۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جو اس کام میں ملوث ہوتا ہے۔ تیسرا طبقہ ہے مذہبی پیشواؤں کا، وہ بھی ان کے پیچھے اپنے عیش و آرام کے لیے، اپنی چاہت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے، وہ بھی ہر چیز کی تعویل کر کر کے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، عیش و آرام کے، خواہش نفس کے۔ یہ نفس اتنا بڑا نفس امارہ ہے کہ جانتے بوجھتے لوگ غلط چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ شراب نقصان دہ چیز ہے، لیکن پھر بھی شراب پیتے ہیں نفس کی غلامی میں۔ کون نہیں جانتا کہ مستقل صرف روپیہ کمانے کے چکر میں ہر جائز ناجائز طریقے سے لگنا مختلف پہلوؤں سے نقصان دہ ہے۔ دوسروں کی مخالفت بھی، دوسروں کے سامنے عزت بھی برباد ہوتی ہے، اور انسان بہت زیادہ حاصل کر کے اس سے کتنا فائدہ اٹھا پاتا ہے اس کا اندازہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے سے بڑے بینک بیلنس کے چکر میں لگا رہتا ہے، وہ نفس کی غلامی ہی ہے۔ یہ بیماری ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ لیڈران ہوں، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہوں۔ قرآن نے اس کی مثال بھی دی ہے بلعم بن معور کے ذریعے، اور علماء سو جو اہل کتاب تھے ان کے حوالے سے۔ کفار و مشرکین نے حضور اور اہل ایمان کے حوالے سے پوچھا کہ حضور کے بارے میں کیا رائے ہے، تو کہا کہ ان سے بہتر تو وہ کفار و مشرکین ہیں، ان کی تائید کی، حالانکہ جانتے تھے کہ حضور ان کی کتاب کی پیشن گوئیوں کے مطابق، ان کے رسولوں کے بتائے ہوئے خبر کے مطابق تشریف لائے ہیں اور حق پر ہیں، لیکن اس کے باوجود تائید کفار و مشرکین بھی کرتے تھے، اور ان کو راہیں سجھاتے تھے کہ کیسے ان کو ختم کرنا ہے، مٹانا ہے، یا ان کو سائڈ لگانا ہے۔ ویسے ہی ہمارے درمیان بھی بہت سارے لوگ طرح طرح کی تعویلیں کر کے ٹھنڈا کرنے اور سلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تین
سماجی اور معاشرتی اعتبار سے بہت مؤثر گروپ ہیں جن کے سماج پہ اثرات ہوتے ہیں، اور یہ بگڑتے ہیں تو پھر یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے عیش و آرام کے لیے لوگوں کو مس گائیڈ کر کے سارے سورس آف انکم اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ اس کا علاج، اسی مرض کا علاج کرنے کے لیے انبیاء تشریف لاتے تھے، اور یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کر کے گئے تھے۔ انہوں نے اجتماعی نظام اور حکومت کا ایسا تصور دیا تھا کہ وہاں یہ بیماریاں ختم، لوگ کوشش کر کے وزیر اور پی ایم اور صدر بنتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی کچھ نیتیں اور مفادات ہیں، اس لیے ایسے شخص کو کبھی ذمہ دار نہ بنایا جائے جس کو عہدے کی خواہش ہو، اس لیے کہ وہ اپنا مطلب پورا کرے گا، لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کرے گا، اس کا خیال نہیں رکھے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ جتنی بھی اجتماعی پراپرٹی ہے وہ امانت ہے، اور وہ لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیکس بڑھا بڑھا کر کے اتنا وصولتے ہیں کہ خوب ٹھاٹھ کی زندگی گزار سکیں، جو موجودہ نظام پایا جاتا ہے، دنیا میں کہیں بھی پایا جاتا ہو۔ ان کے الاؤنسز، ان کی تنخواہیں، ان کی سہولیات کتنی ہوتی ہیں ہم اور آپ جانتے بھی نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس 75 سال کے اندر بہت سارے بل پارلیمنٹ میں پیش ہوئے جس میں 19-20 کمی رہی تو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایک واحد بل ایسا ہمیشہ رہا جو ایم پیز، ایم ایل اے کی تنخواہوں اور ان کے الاؤنس کو بڑھانے کے لیے ہوتا تھا کہ جب پیش ہوئی ہمیشہ پاس۔ یہ ہے ان کا کیریکٹر، اور اسلام جو تصور دیتا ہے اس کے تحت کیا ہوتا ہے؟ یہ امانت ہے، ہم صرف اتنا لے سکتے ہیں جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور اگر ہمارے پاس ہے پہلے سے اپنی ذات پہ اور اپنی ضرورت پہ خرچ کرنے کے لیے تو ہم ایک پیسہ نہیں لیں گے۔ بیت المال کا مال، حکومت کا مال امانت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 12 سال خلیفہ رہے، ایک پیسہ نہیں لیا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو جیسے تجارت کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کے لیے نکلے کہ اسی سے میں اپنی ضرورت پوری کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک کے کہا کہ آپ اس کام میں مشغول ہوں گے تو یہ کام ڈسٹرب ہوگا، اس لیے آپ وہ کام روک دیجئے، اور آپ کی ضرورت بیت المال سے پوری کی جانی چاہیے۔ بیت المال کے جو ذمہ دار تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان کے پاس لے کر کے گئے۔ انہوں نے کہا جیسے سب کو وظیفہ ملتا ہے ویسے ان کو بھی دیا جائے گا، اتنا ہی لیا، اور انتقال کے وقت جائزہ لیا کہ میرا مال کتنا بچا ہے۔ پتہ چلا کہ 2.5 سال 2 سال جب تک خلیفہ تھے اس میں جتنا لیا ہے اتنا واپس کیا جا سکتا ہے۔ وصیت کر کے گئے کہ میرے مال میں سے، بیت المال سے لی ہوئی رقم لوٹا دی جائے، اور وہ لوٹا دی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو عمر رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ اس کو نبھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نمونہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، قحط پڑا، شہد کھانا بند کر دیا۔ جیسے سوکھی روٹی سب لوگ کھاتے ہیں ویسے ہی سوکھی روٹی میں کھاؤں گا۔ اور آج ہمارا ملک مقروض ہے، روز قرض کا بوجھ ملک پہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ان ذمہ داروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنے الاؤنس کو کم کریں، اپنے الاؤنس کو لوگوں کے رفاہی ضرورت پہ خرچ کریں، یا اپنے آپ کے اخراجات کو کم کریں۔
تو یہ انبیاء کرام جو آتے تھے یہ اصلاً ایک رول ماڈل دینے کے لیے آتے تھے اور انہی بیماریوں کی اصلاح کے لیے آتے تھے۔ اسی لیے جب بھی کوئی نبی آیا، بادشاہ وقت، چودھری حضرات اور مذہبی پیشوائی کرنے والے لوگ مخالفت میں سب سے آگے رہتے تھے کہ اس سے ان کے اوپر زد آتی تھی۔ میں نے یہ اتنی تفصیل آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے علاج کے لیے اصل طریقہ تو وہی ہے جو انبیاء چھوڑ کے گئے ہیں، اصل حل تو وہی ہے جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے اور عملاً دکھا کے گئے ہیں۔ ایسی اسلامی حکومت قائم ہو اور برپا ہو جو ان بیماریوں سے پاک ہو، ان خرابیوں سے دور ہو۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ جب اہل ایمان کو اقتدار عطا کرتا ہے تو اس کے 4 نتیجے نکلتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دینی احکامات مضبوط بنیادوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سب پہ عمل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ آج ہمیں آزادی ضرور ہے لیکن دین کے سارے احکامات پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیا چور کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں؟ زنا کی بیماری اتنی پھیلی ہوئی ہے، کیا آپ زانی کو سزا دے سکتے ہیں؟ جب بگڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون ہی بہتر ہے، لیکن آج تک اختیار نہیں کیا۔ شراب کے نقصانات دن بدن، نشے کے نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں، کیا شرابیوں کو سزا دینے کی پوزیشن میں ہم ہیں؟ لیکن انبیاء کی کوششوں سے جب انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، تو دین کے یہ سارے احکامات نافذ ہوتے ہیں اور دین اپنی پوری شکل میں اجاگر ہوتا ہے۔ یہ اس کا پہلا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ جو بتایا گیا ہے کہ عام لوگ اور خود اہل ایمان جو خوف کی حالت میں ہوتے ہیں، مایوسی اور پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، اس سے وہ امن کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ انبیاء کی شروع میں مخالفت ہوتی ہے، ستایا جاتا ہے، ان کے ساتھیوں کو ستایا جاتا ہے۔ حضور کو مکے میں ستایا گیا، صحابہ کرام کو ستایا گیا، وہ خوف کی حالت میں تھے یا نہیں؟ لیکن جب مدینہ پہنچے اور مستحکم ہو گئے تو اس خوف کی حالت سے باہر آ گئے اور ہر ایک باہر آ گیا، ہر ایک کو اس کا حق دیا گیا، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف برتا گیا، ہر ایک باہر آ گیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خدائی کے بجائے جو بہت سارے خدائی کے دعوے دار میدان میں ہیں اور آپس میں اس کی وجہ سے بھی جھگڑتے رہتے ہیں، شرک کا خاتمہ ہوتا ہے اور توحید کا غلغلہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی سورہ نور کے اندر 55 نمبر آیت میں بتایا گیا ہے۔ تو اصل حل تو یہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک طویل کوشش، محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ہمیں اصلاً اسی کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس وقت جو فوری مسائل ہیں اور فوری صورتحال ہے اس کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ میں اس حوالے سے 3-4 چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ انسان ہمیشہ اپنے بل پہ جیتا ہے۔ جو دوسروں کے سہارے جینے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور قوی اور طاقتور بنانا چاہیے کہ کوئی ہمارے خلاف نگاہ غلط نہ اٹھا سکے۔ ہر پہلو سے ہمیں شرپسند عناصر کو ٹھکانے لگانے کے لیے کچھ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تیراکی اور اس طرح کی دوسری ورزشوں اور محنتوں کی یوں ہی ترغیب نہیں دی تھی۔ قرآن نے یوں ہی نہیں کہا ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنے گھوڑوں کو بندھا ہوا رکھو،
تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو، وہ جلدی ہمت نہ کریں۔ ہماری روایت تھی کہ ہمارے پاس ہتھیار ہوتے تھے خطرات سے نمٹنے کے لیے، کسی طرح خطرہ ہو، کسی شرپسند عناصر کا ہو یا کسی موذی جانور کا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر بھی جاتے تھے تو لاٹھی یا نیزہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا کہ کیڑے مکوڑے اگر سامنے آ جائیں تو ان کو ٹھکانے لگایا جا سکے۔ ہمارے یہاں یہ کلچر تھا کہ لوگ تلوار اپنے ساتھ رکھتے تھے، نہیں تلوار تو لاٹھی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ہم سے غیروں نے لیا، وہ اسے اپنائے ہوئے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ محفوظ ہیں۔ آپ کہیں گے کون؟ سکھوں کے ہاں جو کرپان پایا جاتا ہے نا، سکھ مذہب جو ایجاد ہوا ہے اور جن لوگوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے وہ اسلام اور حضور سے بہت متاثر تھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے قبول کی ہیں اور اس میں یہ بھی قبول کیا ہے، اور انہوں نے اس کو اپنا مذہبی شعار بنا کر کے منوا رکھا ہے اور ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں، اور کوئی جلدی ہمت نہیں کرتا کہ ان پہ حملہ کر لے۔ اور ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک لاٹھی یا ڈنڈا بھی نہیں ہوتا، سانپ بچھو بھی نکل آئے تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کس چیز سے ماریں، دشمن آ جائے تو دور کی بات۔ اس پہلو سے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ تیار رہتے ہیں وہ لوگ کچھ نہ کچھ اپنا دفاع کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر اللہ کا فیصلہ وہی ہے تو بزدلی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے۔ جو ہماری صلاحیت ہے اسی کے ہم مکلف ہیں اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر اس صورت میں ہم جاں بحق ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی شہید ہے جو جان کی حفاظت کے لیے قتل کیا گیا، جو مال کی حفاظت کے لیے قتل کیا گیا، جو دین کی حفاظت کے لیے قتل کیا گیا، جو عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے قتل کیا گیا، سب شہید ہیں۔ لیکن بزدلی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تنہا مقابلہ کرنا، کبھی ہجوم ہو تو آسان نہیں ہوتا۔ کوئی تنہا ہو تو آپ کر لیں گے مقابلہ، لیکن آج کل جو موب لنچنگ کا پورا چکر ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی گروپ کی شکل میں ڈیولپ ہونا ہوگا۔ گروپ کی شکل میں ڈیولپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ایک فرد پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ سمجھیے کہ وہ سب پر حملہ ہے اور سب لوگ اس کا مقابلہ کریں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں کہا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ جب اجتماعی کوشش ہوتی ہے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس میں کامیابی بھی ملتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اس طرح کے موقع پہ جو جوجھ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، وہ تو بیچارہ چلا جائے گا لیکن کل آپ کی باری آ جائے گی۔ لیکن اگر سب مل کر کے ایسے عناصر کا مقابلہ کریں گے تو سب محفوظ رہیں گے، کسی کی باری نہیں آئے گی۔ یہ دوسری بات ہے۔ یہ آپ نہ سمجھیے گا کہ میں بھڑکا رہا ہوں۔ میں نے شروع میں جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تمہارے اوپر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم کو بھی یہ حق ہے کہ تم اس پہ زیادتی کرو۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنا اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے، جو جتنا تمہارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے اتنا تمہیں بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا حق ہے۔ لیکن جو سامنے آیا ہے وہ، یہ نہیں کہ اس کی پوری کمیونٹی، یہ نہیں کہ اس کے بچے، یہ نہیں کہ اس کی عورتیں، جو آیا سامنے وہ ہے ہمارا اصل دشمن اور اس سے نمٹنے کا پورا حق ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ صرف قرآن کی اجازت نہیں ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ہے کہ کسی کی جان خطرے میں پڑتی ہے تو جو خطرے اس کے اوپر حملہ آور ہے وہ اس پہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ انٹرنیشنل قانون بھی یہ ہے۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس طرح کی صورتحال میں اس بات کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے
کہ ہم اور آپ مسلم بستیوں کے اندر رہیں، الگ متفرق رہیں گے تو بھی خطرات ہیں، ایمان اور دین کے اعتبار سے بھی۔ آخر حضور نے جب مدینہ ہجرت کی تو ادھر ادھر مختلف قبائل اور آبادیوں میں جو اہل ایمان بکھرے ہوئے تھے، سب کو یہ کیوں حکم دیا گیا کہ وہ مدینہ ہجرت کریں؟ اس لیے کہ ان کے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے وہ ضروری تھا، ان کے وجود کی حفاظت کے لیے ضروری تھا۔ آج ایسی ہجرت جو کہیں اور ہو وہ ممکن نہیں ہے، لیکن ایسی بڑی آبادیوں میں ہم پہنچ کر کے اپنا ایک حد تک تحفظ کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں کے قانونی داؤ پیچ سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ قانونی داؤ پیچ سے آگاہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ہمیں یہ آگاہی نہیں ہوتی کہ کسی نے ہم پر زیادتی کی ہے تو اس نے کس قانون کی خلاف ورزی کی، ہم اس قانون کے مطابق اس کے خلاف FIR درج کرائیں، قانونی کارروائی کریں، مقدمہ لڑیں۔ گواہیاں کس طرح تیار کی جاتی ہمیں علم نہیں ہوتا، اور اسی چکر میں ہمارا کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں وہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ میں آپ کو سمجھنے کے لیے کرنٹ ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو خوب سمجھ میں آئے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں سویڈن کا قانون یہ ہے کہ اجازت لے کر کے کوئی بھی کسی طرح کا احتجاج کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی طرح کی کارروائی کر سکتا ہے۔ اسی اجازت کا فائدہ اٹھا کر کے قرآن کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ کسی کے لیے قابل برداشت نہیں تھا، وہ کارروائی ہوئی وہاں کی آزادی سے فائدہ اٹھا کر کے۔ لیکن شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ وہیں ایک مسلم نوجوان نے بھی اسی قانونی آزادی کا فائدہ اٹھا کر کے توریت کو جلانے کی اجازت طلب کی۔ جب قرآن کے لیے اجازت دی جا چکی تھی، اس کے لیے بھی دینا ان کی مجبوری تھی، انہوں نے اجازت دی۔ اجازت دی تو اب پوری دنیا میں واویلا کھڑا ہوا، حتیٰ کہ اسرائیل نے بھی چلایا کہ یہ کبھی قابل برداشت نہیں ہو سکتا۔ دوسری حکومتوں نے بھی چلایا جن کے اوپر زد آ رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جیسے ان کو حق ہے ویسے مجھے حق ہے۔ جس جگہ جلانے کی اجازت مانگی تھی وہاں پہنچا، حکومت کا پروٹیکشن اسے حاصل تھا، وہ توریت اور دیا سلائی لے کر کے گیا، لیکن جب جلانے کا وقت آیا تو اس نے دیا سلائی پھینک دیا، اور اس کے بعد سارے مجمع اور رپورٹرز کو کہا کہ میں نے یہ اجازت اس لیے حاصل کی تھی کہ یہ دنیا کو سمجھا سکوں کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ہمیں گالی دے تو ہم اس کو گالی دیں۔ اگر انہوں نے ہماری کتاب جلائی ہے تو ہم بھی ان کی کتاب جلائیں، یہ اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا یہ برا لگتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ ساری کارروائی کی ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ جیسے آپ لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے، دنیا کے بہت سارے لوگوں اور حکومتوں کو برا لگا اور انہوں نے ہمارے خلاف احتجاج کیا، ویسے ہی جس وقت قرآن جلانے کے لیے اجازت دی گئی تھی اور جلایا گیا تھا، ہم کو نہیں تکلیف ہو رہی تھی؟ تب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہاں اب اس طرح کی چیزوں پہ کنٹرول کے لیے ہم نیا قانون لائیں گے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ ایک آخری چیز کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جس آبادی اور جس جگہ رہتے ہیں وہاں ہمارا ایک اجتماعی فورم ایسا ہونا چاہیے جو اس طرح کے مشترکہ مسائل پر اپنی کوشش اور جد و جہد کرے، اغیار کو ہمیں کسی طرح کی تکلیف پہنچانے نہ دے۔ اتنا شعور ہمارا ہونا چاہیے کہ آپس کے لاکھ جھگڑے، چاہے وہ مسلکی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، اللہ کے رسول مدینہ پہنچے، مدینہ کے سارے لوگوں کو ملا کر کے ایک میثاق مدینہ بنا ڈالا تھا، قائم کر لیا تھا۔ باہر کے لوگوں سے ہم مل جل کر کے لڑائی کریں گے، کوئی اگر یہاں بری آنکھ اٹھائے گا تو۔ ویسے ہی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جھگڑا تھا، جنگیں ہوئی ہیں، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس قیصر روم کی طرف سے پیشکش آئی کہ آپ علی سے لڑیے، ہم آپ کی مدد کے لیے فوج بھیج رہے ہیں۔
ظاہر ہے کہ اس کا خراج وصول کیا جاتا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خبردار، مجھے ایسے کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم آئے تو علی کے ساتھ مل کر کے میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ یہ اسپرٹ اہل ایمان کی ہوتی ہے، آپس کے جھگڑے لاکھ صحیح لیکن دشمن کے مقابلے میں متحد ہو جائیں، ایسا اتحاد برپا کرنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔